وہ کافی دیر سے اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ بات ہی ایسی تھی، گھر بیٹھے بٹھائے بیٹی کا رشتہ آ گیا، وہ بھی کسی کا اپنے ہی جاننے والوں کا۔ ابھی میٹرک بھی نہ کیا تھا اس نے تو وہ خوش تھیں۔ اچھا ہے جتنی جلدی شادی ہو جائے، کیا کرنا ہے گھر بٹھا کر۔ لیکن بیٹے سے مشورہ کرنا بھی ضروری تھا۔ بہت عرصہ ہوا وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ اپنے دونوں بچوں کی پرورش انہوں نے کس طرح تکلیفیں اٹھا کر کی، یہ ایک الگ کہانی ہے، وہی جانتی ہے۔ اب ماشاءاللہ ان کا بیٹا برس روزگار تھا، تکلیفوں کے دن تمام ہوئے تھے۔ وہ انتظار میں تھی کہ وہ آ گیا۔ منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو کر بیٹھا تو اماں حسب معلوم چائے لے آئی۔ کیا بات ہے اماں، آج تو بڑی خوش لگ رہی ہے، وہ خوشی سے بولا۔ ماں کی خوشی اسے اندر تک سرشار کر دیا کرتی تھی۔ بات ہی ایسی ہے بیٹا، آج نہ وہ مانو کا رشتہ آیا ہے، اور وہ بھی کس کا، تمہارے بچپن کے یار اچھو کا۔ نام تو اس کا نامعلوم کیا تھا، اب تو اچھو ہی سب کی زبان پر چڑھ چکا تھا۔ رضیہ آئی تھی، بڑی چاؤ سے مانگ کر گئی ہے ہماری مانو کو۔ میں تو ہاں ہی کرنے لگی تھی، لیکن تم سے مشورہ بھی تو ضروری ہے، وہ خوشی خوشی اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی، جبکہ اچھو کا نام سن کر چائے کی طرف اس کا بڑھتا ہاتھ رک چکا تھا۔ اماں آپ انکار کر دیں، آپ بس انکار کر دیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ہائے وہ کیوں انکار، کیوں کر دوں میں انکار، اتنا اچھا تو رشتہ ہے، تمہارا بچپن کا ساتھی بھی تو ہے، بہت اچھی طرح جانتے ہو تم اسے۔ اماں کی حیرانی بجا تھی۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں اماں کہ میں اسے اچھی طرح سے جانتا ہوں، وہ ہماری مانو کے قابل نہیں ہے۔ اور اتنی جلدی کیوں ہے آپ کو مانو کو رخصت کرنے کی؟ مانو نے ابھی تک میٹرک بھی مکمل نہیں کیا، ابھی تو وہ آگے پڑھے گی۔ بیٹا ان کے گھر میں کہاں کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے، رضیہ کہہ رہی تھی۔ اچھو کو بھی نہیں پسند یہ سب، لیکن تم کیوں اس کے خلاف ہو؟ کیا کوئی لڑائی ہو گئی ہے تم دونوں کی؟ پہلے تو تم دونوں بہت اچھے دوست تھے، لگتا ہے تم دونوں کی لڑائی ہو گئی ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اور اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اپنی بھولی اماں سے صاف صاف بات کرنے کی ٹھانی۔ اماں آپ جانتی ہیں میں اور اچھو بچپن سے ساتھ ہیں، ہمارے گھروں کے معاملات ایک دوسرے سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، ان کا گھر کا ماحول کس قدر گھٹیا ہے یہ تو آپ جانتی ہی ہیں کہ وہ کس طرح سے رہ رہے ہیں۔ بچپن سے ہی وہ اپنے گھر میں مار پیٹ، گالم گلوچ اور انتہا خراب زبان دیکھتا سنتا ہوا بڑا ہوا ہے۔ اس کے والد کی سوچ انتہائی پسماندہ تھی، انہوں نے ہمیشہ بیوی کو مارنا پیٹنا اپنا حق سمجھا، بہن بیٹیوں کو دبا کر رکھنے میں فخر جانا۔ وہ اپنی جہالت کو اپنی مردانگی جانتے ہیں، اور ظلم کر کے وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم بھی مرد ہیں، گو کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اور غالباً اس لیے آپ سمجھ رہی ہیں کہ اب سب اچھا ہے۔ میری بھولی اماں، جو واقعات اور حالات انسان بچپن سے دیکھتا ہوا بڑا ہوتا ہے وہ اس کی اپنی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اچھو کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، وہ انکل کے چیخنے چلانے اور ماں کی رونے کی آواز سے بچنے کے لیے مارا مارا پھرتا، گھر کے ماحول سے فرار چاہتا تھا، پڑھ لکھ سکنا، نہ کوئی ہنر سیکھ سکا، الٹا بری صحبت کا شکار ہو گیا۔ میں نے اسے سمجھانے اور برائی سے بچنے کی بہت کوششیں کی، لیکن وہ مزاجاً باپ پر گیا ہے۔ سونے پہ سہاگ گھٹیا قسم کے لیٹر پڑھ پڑھ کر اس کا ذہن گندگی سے بھر چکا ہے۔ وہ بدسلوکی کو مردانگی سمجھتا ہے، نہ جانے کیسی کیسی واہیات چیزیں دیکھنا پسند کرتا ہے، اور اس پر فخر بھی کرتا ہے۔ رضیہ خالہ نے رو پیٹ کر کسی جگہ کام پر لگوایا کہ کچھ تو کمانے والا ہو، اب وہ اس کی شادی کروانا چاہتی ہے۔
कम ज़्यादा कमाई से गर्ज नहीं, लेकिन बंदा कम से कम इंसान तो हो। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन दोस्तों के सामने बयान करता रहता है। अम्मा और मैं तो क्या, कोई भी गैरतमंद भाई अपनी मासूम बहन ऐसे ज़हनी मरीज़ के हवाले नहीं करेगा। उसे एहसास-ए कमतरी चैन नहीं लेने देती। वो खुद नहीं कर सका ज़िंदगी में, ना ही इसमें कोई हौसला है कुछ करने का। इसने नावलों के अंदर अपनी एक ख्याली दुनिया बना रखी है जिसका वो हीरो है। मानो को पढ़ने दे अम्मा, उसे अपने पैरों पर खड़ा होने दे। ज़िंदगी में मैं और आप इसके साथ ना भी रहें तो वो खुद को संभाल सके। सारी ज़िंदगी किसी एहसास-ए कमतरी का शिकार आदमी के लिए तख्ते मशक ना बनी रहे। मानो का रिश्ता देखते वक्त मैं सामने वाले का किरदार जांचूंगा, इसका जहन पढ़ूंगा। अगर सफाई नफासत हुई तभी हम अपनी बहन का रिश्ता करेंगे, वरना मेरी बहन मुझ पर कोई भारी नहीं है। मैं उसे 2 वक्त की रोटी खिला सकता हूँ। इसने कतियत से कहते हुए बात ख़त्म कर दी और अम्मा फ़ख्र से अपने बेटे को देखकर सोच रही थी कि ऐ अल्लाह, ऐसा बेटा, ऐसा भाई हर घर में दे जो अपने बहनों के लिए ऐसे ही आवाज़ उठा सकें। आमीन। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ज़बरदस्त उर्दू स्टोरी को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया। दूसरी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।